بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمران۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے کاروبار اور کمپنیز شروع ہوئیں اور ختم ہو گئیں۔ آج ہم 2021 میں دنیا کی ان ٹاپ 10 پروفیٹیبل کمپنیز کی بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے سال 2020 میں بہت زیادہ منافع کمایا۔ ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ ایک کمپنی قیمتی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات اس کی قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ قیمتی کمپنی کسی عام کمپنی سے کم آمدنی پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو اس ویڈیو میں دنیا کی 10 ایسی کمپنیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے سال 2020 میں سب سے زیادہ آمدنی حاصل کی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل انفو مارکیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 1، والمارٹ۔ ناظرین، والمارٹ سال 2020 میں اس کی کل آمدن $5,24,000 ملین رہی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ریٹیل بزنس کی کمپنی ہے۔ اس کی پروڈکٹس بیکری فوڈ، بیئرز، فروزن انکوکڈ فوڈ، میٹ، فارماسیوٹیکلز، سی فوڈ اینڈ ادر گڈس ہیں۔ ناظرین، والمارٹ دنیا کی پروفیٹیبل کمپنیز کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتی ہے۔ والمارٹ بہت سے مختلف ریٹیل سٹورز کی ایک چین کا نام ہے جو کہ بہت ہی کم قیمت پر معیاری اشیاء USA اور کینیڈا میں فراہم کرتی ہے۔ اس کی بنیاد سیم والٹن نے رکھی تھی اور اس کا مین ہیڈ کوارٹر ریاست ارکانساس کے شمال مغربی حصے میں بینٹن ویلی میں ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ والمارٹ ابھی تک اشیاء کی ترسیل کا کام منظم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے جیسا کہ دوسری کمپنی ایمیزون نے کیا ہوا ہے۔ فہرست میں پہلے نمبر پر ہونے کے باوجود والمارٹ کمپنی کی بہت سی کوتاہیاں بھی ہیں، جس میں کمپنی کی اتنی بڑی چین ہونے کے باوجود منظم نظام کا نہ ہونا، ایمیزون کے خلاف کرٹیسزم کی جنگ اور صارفین کی طرف سے مسلسل تنقید کے مسائل ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی والمارٹ کے بڑے پیمانے پر کیپٹلائزیشن اور بین الاقوامی سطح پر اثر رسوخ ہونے کی وجہ سے تنقید کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، بہت سے تجزیہ کاروں کے ماہرین کے مطابق والمارٹ اپنے بڑے سائز کی وجہ سے صرف اپنے اون ویٹ کے تحت صرف کولیپس ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اسٹیٹ گرڈ۔ ناظرین، اسٹیٹ گرڈ کی سال 2020 میں کل آمدن $3,87,000 ملین ہوئی ہے۔ چین کی اسٹیٹ گرڈ کارپوریشن ایک چینی پاور گرڈ کمپنی ہے اور یہ دنیا کی انڈسٹریز میں سب سے بڑی کمپنی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ پروفیٹیبل کمپنی کی ٹاپ فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اسٹیٹ گرڈ 2002 میں عوامی جمہوریہ چین کی اسٹیٹ کونسل کے فرمان کے ذریعہ 1986 میں شروع ہونے والے 3 اسٹیج ریفارم آف کنٹریز پاور سیکٹر کے بائی پروڈکٹ کے طور پر لگایا گیا تھا۔ اس ریفارم نے چین کی سابقہ اسٹیٹ پاور کارپوریشن کو 2 گرڈ کمپنیوں میں تقسیم کر دیا، جس نے اسٹیٹ آن الیکٹرک پاور سسٹم ریزرو کیا۔ آج کل اسٹیٹ گرڈ 5 علاقائی گرڈ کمپنیوں اور 24 الیکٹرک پاور کمپنیوں کا مالک ہے اور ان کو آپریٹ کر رہا ہے۔ نمبر 3، سینوپیک گروپ۔ ناظرین، سینوپیک کی سال 2020 میں کل آمدنی $3,69,200 ملین ہوئی ہے۔ یہ آئل ریفائنری کی ایک چائنا کمپنی ہے۔ اس کا پورا نام چائنا پیٹرولیم اینڈ کیمیکل کارپوریشن ہے۔ یہ چینی ریاست کی سب سے طاقتور کمپنیوں میں سے ایک ہے اور دنیا میں سب سے منافع بخش کمپنیوں میں سے 3رے نمبر پر ہے۔ ناظرین، سینوپیک 1998 میں چائنا پیٹرولیم کیمیکل کارپوریشن کی تنظیم نو کے بعد قائم کی گئی۔ سینوپیک گروپ آئل اینڈ گیس کی تلاش کرنے اور ڈرلنگ اور پھر ریفائننگ سے لے کر آئل اینڈ گیس کی ترسیل اور پھر سیل کرنے سے لے کر یہاں تک ہی نہیں بلکہ ان کی بائی پروڈکٹس اور ان کے ڈیریویٹو پروڈکٹس تک کام کرتا ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چین تونگائی کو، جو کہ 2003 سے لے کر 2007 تک اس کمپنی کے صدر رہے تھے، ان کو رشوت دینے کے الزام میں 2009 میں سزائے موت کی سزا دی گئی۔ نمبر 4، چائنا نیشنل پیٹرولیم۔ ناظرین، CNPC نے سال 2020 میں کل $3,64,100 ملین کا منافع کمایا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک آئل ریفائننگ انڈسٹری ہے اور چائنا نیشنل پیٹرولیم بیجنگ میں واقع سب سے بڑی چینی تیل اور گیس کی کمپنی ہے۔ قسمت سے یہ دنیا کی
500 پروفیٹیبل کمپنیز میں سے 4 نمبر پر ہے۔ CNPC کی بنیاد 17 سپٹمبر 1988 میں عوامی جمہوریہ چین کی وزارت پیٹرولیم کے کاروباری اثاثوں کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اس کمپنی کا کام ان علاقوں کی جیولوجیکل کھوج ہے جہاں آئل اینڈ گیس ہو اور آن شور اینڈ آف شور فیلڈز آف آئل گیس کی ترقی کا کام شامل ہے۔ یہ کمپنی 1993 سے بین الاقوامی سطح پر کاروبار کر رہی ہے۔ اس کے دلچسپی کے شعبوں میں قزاقستان، آذربائیجان، رشیا، عمان، سوڈان اور ترکمانستان، پیرو جیسے علاقے شامل ہیں۔ نمبر 5، سعودی امارکو۔ ناظرین، سعودی امارکو نے سال 2020 میں کل $3,29,800 ملین آمدن حاصل کی ہے۔ یہ سعودی عربیہ کی آئل اینڈ گیس ایکسٹریکشن اینڈ ریفائننگ کی کمپنی ہے۔ اس کی مصنوعات میں پیٹرو کیمیکلز اور نیچرل گیس اور پیٹرولیم کی مصنوعات شامل ہیں۔ ناظرین، سعودی امارکو اس فہرست میں شامل ایک پرسرار کمپنی ہے۔ خاص دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 2019 تک یہ کمپنی دنیا کی ٹاپ 500 پروفیٹیبل کمپنیز میں شمار نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اس کا کہیں ٹاپ 10 میں ذکر تھا، لیکن مارچ 2019 میں آئل مافیا نے آفیشلی طور پر تمام کمپنیوں کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ جاری کی، جس کے مطابق اس کمپنی کی قیمت $111.1 بلین مقرر کی گئی، جو کہ ایپل کمپنی کی کل آمدن کا 2 گنا تھی۔ علاوہ ازیں اس سال 2019 کے آخر ماہ دسمبر میں سعودی امارکو نے اپنے شیئرز تداول اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیے، جس سے کمپنی کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن $1.8 ٹریلین تک بڑھ گیا، جس سے یہ دنیا کی سب سے قیمتی کمپنی شمار ہونے لگی۔ ناظرین، آج اس کمپنی کو تیل کی پیداوار اور ذخائر کا ورلڈ لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی امارکو کی بنیاد ڈیلاور، امریکہ میں 1933 میں رکھی گئی تھی۔ 1944 تک اس کا نام کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل تھا اور پھر 1944 سے 1988 تک اس کا نام عربین امریکن آئل کمپنی تھا۔ اب یہ کمپنی سعودی حکومت کی ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر تہران میں ہے۔ نمبر 6، رائل ڈچ شیل۔ ناظرین، شیل کمپنی کی سال 2020 میں کل آمدن $3,11,600 ملین رہی ہے۔ ناظرین، شیل کمپنی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ شیل کے نام کے پیٹرول پمپ پاکستان کے ہر شہر اور گاؤں میں موجود ہیں۔ یہ کمپنی آئل اینڈ گیس ایکسٹریکشن اینڈ ریفائننگ اور کیمیکل پروڈکشن کا کام کرتی ہے اور اس کی خاص پروڈکٹ آئل ہے۔ برٹش ڈچ آئل اینڈ گیس کمپنی آمدنی کے لحاظ سے فارچون گلوبل 500 میں سے 30 نمبر پر ہے۔ اس کا صدر دفتر ہیگیو، نیدرلینڈز میں ہے۔ یہ کمپنی 1907 میں 2 کمپنیوں کو رائل ڈچ پیٹرولیم کمپنی اور شیل ٹرانسپورٹ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ کو مرج کرنے سے وجود میں آئی۔ ان کو اس لیے مرج کیا گیا تھا تاکہ یہ امریکن کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کے ساتھ عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکیں۔ یہ کمپنی 80 سے زائد ممالک میں تیل اور گیس کی ایکسپلوریشن اینڈ ایکسٹریکشن کا کام کر رہی ہے۔ شیل مکمل اور جزوی طور پر 30 سے زائد آئل ریفائنریز کا مالک ہے۔ یہ کمپنی دنیا بھر میں 43,000 سے زائد فیول فلنگ اسٹیشن کے سب سے بڑے نیٹ ورک کی مالک ہے۔ اس کے علاوہ اس کمپنی کے پاس کیمیائی پلانٹوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اس وقت اس کمپنی کی زیادہ دلچسپی سولر سیل بنانے اور توانائی کے دیگر متبادل وسائل کی ترقی کی طرف ہے۔ نمبر 7، ٹویوٹا۔ ناظرین، ٹویوٹا کمپنی کی سال 2020 میں کل آمدن $2,80,500 ملین رہی ہے۔ ناظرین، ٹویوٹا کمپنی سے ہر کوئی واقف ہے۔ یہ ایک آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی ہے اور اس کی پروڈکٹس آٹو موبائل ہے۔ ناظرین، ٹویوٹا ایک جاپانی کمپنی ہے جسے 1924 میں سکیچی ٹویوٹا نے قائم کیا تھا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شخص پہلے کبھی گاڑی بنانے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس کا کام ویونگ لومز تیار کرنا تھا، لیکن اس کے بیٹے کیئیچیرو ٹویوٹا نے کار تیار کرنے میں دلچسپی ظاہر کی اور پھر انٹیلیجنس پروڈکشن مشین کے پیٹنٹ کو بیچ کر جو رقم ملی اس سے آٹو موبائل ڈویژن قائم کیا اور پھر آہستہ آہستہ آٹو موبائل کی فروخت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ سالانہ فروخت $272.2 بلین تک پہنچ گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عالمی منڈی میں صرف جاپان کی اس کمپنی کی گاڑی فروخت ہونے لگی، جو کہ کمپنی کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کمپنی کا مین ہیڈ کوارٹر جاپان میں ایچی ٹویوٹا میں واقع ہے۔ نمبر 8، بی پی۔ ناظرین، بی پی کمپنی آئل اینڈ گیس نکالنے والی کمپنی ہے۔ اس کی مین پروڈکٹ تیل ہے۔ اس کی سال 2020 میں کل آمدن $2,78,400 ملین ہوئی ہے۔ ناظرین، 21
صدی کے آغاز میں بی پی نے ماحول میں متبادل توانائی کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی پر خصوصی توجہ دینا شروع کی ہے۔ بی پی کمپنی نے پورے یورپ میں کلین سٹی مہمات کا آغاز کیا۔ بی پی کمپنی نے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج الاؤنس کی فروخت کے لیے ایک پروگرام شروع کیا اور شمسی توانائی کی پیداوار کو بڑھایا۔ کمپنی نے متبادل توانائی کے لیے ایک سب ڈویژن تیار کیا ہے جس کا مقصد شمسی توانائی، ہوا، ہائیڈروجن اور گیس کی توانائی کی پیداوار میں بی پی کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ نمبر 9، وولکس ویگن۔ ناظرین، وولکس ویگن ایک آٹو موبائل کمپنی ہے اور اس کی مین پروڈکشن کار مینوفیکچرنگ ہے۔ ناظرین، سال 2020 میں اس کمپنی کی کل آمدن $2,75,200 ملین رہی ہے۔ وولکس ویگن گروپ جرمن آٹو موبائل گروپ ہے۔ اس گروپ میں 15 یورپی ممالک کے آٹو میکرز اور امریکہ، ایشیا اور افریقہ براعظم کے 6 ممالک شامل ہیں۔ یہ گروپ دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں کاروں کی فروخت اور فروخت کے بعد سروسز بھی مہیا کرتا ہے، اور روزانہ یہ گروپ 26,600 سے زائد کاریں تیار کرتا ہے۔ یہ گروپ دنیا کے مشہور آٹو موبائل برانڈ جیسے وولکس ویگن، اوڈی، سیٹ، کوکاڈو، وولکس ویگن کمرشل گاڑیاں، بینٹلی، بگٹی، لیمبورگینی، سکینا، اے بی مان، اے جی، ڈوکاٹی، پورشے اور ایٹل ڈیزائن کاروں ہیں۔ وولکس ویگن گروپ سوزوکی موٹر کارپوریشن کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے۔ اس کا مین ہیڈ کوارٹر وولفسبرگ، جرمنی میں ہے، جہاں آٹو میوزیم وولکس ویگن واقع ہے۔ نمبر 10، ایکسن موبائل۔ ناظرین، یہ ایک آئل اینڈ گیس کی انڈسٹری ہے۔ اس کے مین پروڈکٹ آئل ہے۔ اس کی سال 2020 میں کل آمدن $2,65,500 ملین رہی ہے۔ ناظرین، ایکسن موبائل دنیا کی سب سے بڑی آئل اینڈ گیس کمپنیوں میں سے ایک ہے، جس کے اوپن سیکیورٹی مارکیٹ شیئرز میں آزادانہ طور پر فروخت ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ کمپنی پیداواری سہولیات اور دنیا بھر میں مصنوعات کو فروغ دینے میں اپنی مثال آپ ہے، اور یہ 6 براعظموں میں تیل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کرتی ہے۔ ناظرین، ایکسن موبائل کمپنی توانائی اور پیٹرو کیمسٹری کے تقریباً تمام شعبوں میں تیل اینڈ گیس کی صنعت کے لیڈرز کے طور پر شامل ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی کمپنیاں 2020 میں منافع کما چکی ہیں، جن کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو مارکیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔